اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے ہی اس نے فرشتوں کو یہ خبر دی کہ وہ بہت جلد مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا اور ایسی مٹی سے جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پکی ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے پتلے میں روح پھونکی اور وہ ایک ہی وقت میں زندہ انسان بن گیا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے ارشاد کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے گھمنڈ اور سرکشی کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ غیب کا علم رکھنے والا اور دلوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا، کس بات نے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم سے افضل ہوں، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ بلندی اور برتری چاہتی ہے، اور آدم خاکی مخلوق، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ میں تمام حالتوں میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سجدہ کروں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے گھمنڈ میں چور ہونے کی وجہ سے بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ اپنے گھمنڈ اور غرور میں یہ نہ سمجھ سکا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیاد پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفتوں پر ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے اس کے اندر رکھ دیے ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ گھمنڈ اور غرور کی جہالت پر قائم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا ہونے والے گھمنڈ و غرور نے تجھ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے کے حق کے احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا حقدار ہے اور یہی تیرے عمل کا قدرتی بدلہ ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ کائنات کے پیدا کرنے والے کے حکم کے خلاف کرنے، تکبر اور اللہ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو اللہ رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ سے یہ درخواست کی کہ قیامت آنے تک مجھ کو مہلت دے اور اسی لمبی مدت کے لیے زندگی کی رسی لمبی کر دے۔ اللہ کی حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، اس لیے اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک بار اپنی شیطانی کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو مردود قرار ہی کر دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان کے سامنے پیچھے آس پاس اور چاروں اور سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے فریب کے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور اس طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو اپنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ میرے عذاب کا حقدار ہوگا۔ جا اپنی ذلت اور رسوائی اور خراب قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو
اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت کا انتظار کر۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو خبر دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تحلیل میں لگا رہے اور تیری تقدیس اور بزرگی کے گن گائے تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خریزی پیدا کر دے۔ اے اللہ، تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے ایک تو ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو مالک کے حوالے میں جلدی بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ کائنات کا پیدا کرنے والا ان حقیقتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس جگہ فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلے کے متعلق مصغافی کریں، بلکہ وہ آدم کی پیدائش کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور مقصد کی تعبیر میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب جو ظاہر میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیق پر مبنی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک مدت تک اکیلے زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت میں کسی منست و غمخوار کی یاد نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا ہمدم اور ساتھی پا کر بہت خوشی ہوئی اور دل میں اطمینان محسوس کیا۔ حضرت آدم و حوا کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک پیڑ کو نشان زد کر کے بتا دیا گیا کہ اس پیڑ کے پھل کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک اور موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ جنت کا پیڑ ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں ہمیشہ آرام و سکون اور اللہ کا قرب پانے کی ضمانت دیتا ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو بتایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں۔ یہ سن کر حضرت آدم کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا اور یہ بھلا بیٹھے کہ اللہ کا یہ حکم ضروری تھا، نہ کہ رب کی اور سے کوئی مشورہ۔ آخرکار جنت کے ہمیشہ قیام اور اللہ کے قرب کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس پیڑ کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بصری لواجس ابھرنے لگی، دیکھا تو وہ ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد جلد آدم حوا دونوں پتوں سے سطر ڈھانپنے لگے، گویا انسانی تمدن کی یہ شروعات تھی۔
اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور آدم سے پوچھ تاچھ ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود یہ حکم کا نہ ماننا کیوں؟ آدم آخرکار آدم تھے، اللہ کے دربار کے مقبول تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تعویلوں کے پردے میں چھپانے کی بے مطلب کی کوشش سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کی وجہ سرکشی نہیں بلکہ انسان ہونے کے ناطے بھول چوک اس کی وجہ ہے، پھر بھی غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے معاف کر دیے جانے کی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر خلافت کا حق ادا کریں، اس لیے حکمت کے تقاضے کے طور پر ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک طے وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا اور تمہارا دشمن ابلیس عداوت کے اپنے تمام سامان کے ساتھ وہاں موجود رہے گا۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصل وطن جنت ہمیشہ کی طرح تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، اس لیے تم اور حوا یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقرر کی ہوئی زندگی تک عبودیت کا حق ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے جیون ساتھی حضرت حوا کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 بار آیتوں میں آیا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے تذکروں میں سب سے پہلا تذکرہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کا نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف آدم کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا گیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے نام بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ روایتوں میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق زبردست اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی کے قبول ہونے کا یہ الہامی طریقہ تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ ظاہر ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کو نذر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ ان دونوں کی اچھی اور بری نیتوں کا اندازہ اس عمل سے ہو گیا، اس لیے دستور کے مطابق آگ نے آ کر حابیل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قربانی قبول ہونے کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل اپنی اس توحید کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل کو کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ تو اللہ کے یہاں نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابیل نے غصے سے بہت زیادہ بھڑک کر اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا۔ قرآن میں نہ شادی کے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے ناموں کا ذکر ہے،
صرف قربانی کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زیادہ حابیل کی لاش کے دفن سے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس لاش کا کیا کریں۔ ابھی تک آدم کی نسل موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کریت کر گڈھا کھودا۔ قابل نے اسے دیکھ کر چیتا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڈھا کھودنا چاہیے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڈھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا، اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ شرمندگی اور افسوس سے سر جھکا لیا، اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ اسی وجہ سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا فساد کرنے کی غرض سے، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زندہ رکھ دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے ظالمانہ قتل کی شروعات کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔